بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر نئی پابندی لگ گئی ہے۔ خان کو کتنی سزا ہوگی اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ آرمی چیف کا وزیر اعظم کو استعفیٰ، اصل کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی درخواست پر ان کے مقدمات دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے کی درخواست خارج کر دی ہے، حکم امتناعی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو خان صاحب کے کیس جن عدالتوں میں چل رہے ہیں انہی عدالتوں میں چلیں گے، اور سپریم کورٹ کے احکام کے مطابق جن 4 معاملات کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا گیا تھا ان کی سماعت کے لیے پیر کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کے 2 رہنما کو آج رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں علی محمد خان 80 روز بعد رہا ہو گئے، جبکہ شہریار افریدی ان کی بھی رہائی کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ زلفی بخاری کے گھر پر پڑا ہے چھاپا۔ پی ٹی اے کے بڑے ہم رہنما ہیں اور خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، ان کی رہائش گاہ پر کل رات چھاپا پڑا، لیکن وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے تو ان کا گھر سیل کر دیا گیا ہے۔ زلفی بخاری نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کے گھر کو پولیس سیل کر کے چلی گئی ہے، اور یہ گھر ان کا سی ڈی اے نے سیل کیا۔ سی ڈی اے کا موقف یہ ہے کہ زلفی بخاری نے ٹیکسز کی ادائیگی نہیں کی، اس لیے ان کا گھر سیل کیا گیا ہے، جبکہ زلفی بخاری کا دعویٰ یہ ہے کہ چھاپا ان کی گرفتاری کے لیے مارا گیا۔ تو نیب نے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے کھاتے کھول دیے ہیں۔ اس سے پہلے اینٹی کرپشن ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور پرویز الہی 1 ماہ کے لیے ڈیارہ جیل میں نظر بند ہے۔ کل عدالت نے ان کو پیش نہ کیے جانے پر پنجاب کے آئی جی ہوم سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو بھاری جرمانے کیے تھے، ان کی تنہائی روکنے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کو ابھی تک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی پیشی کے لیے اب اگست کی پہلے ہفتے کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے۔ تو ایک بڑی اہم خبر دبئی سے ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کل رات ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں نگران وزیر اعظم کے نام پر غور خوض کیا گیا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی تک نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور اب اتحادی جماعتوں سے 3 نام مانگ لیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جو نام ہے وہ پیش کر دی ہے۔ ایک اجلاس دبئی میں ہوا، ایک اجلاس اسلام آباد میں ہوا، تو اتحادی جماعتوں سے رابطے جاری ہے، اور سب سے نام مانگے گئے ہیں کہ اپنے اپنے امیدواروں کے، یعنی جن کو وہ نگران وزیر بنانا چاہتے ہیں ان کا نام دیں۔ تو کئی اور نام بھی سامنے آ گئے ہیں، لیکن جو واقفان حال ہے وہ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب صرف وہ کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ یا اتمام حجت کے لیے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور ایک بات یہ بھی طے ہو چکی ہے کہ الیکشن جو ہے مقررہ وقت پر ہوں گے، اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آلموسٹ ان کے ذہن میں ہے حکومت جانے کی۔ تو 8 سے 10 اگست کے درمیان حکومت جو ہے وہ اپنا یعنی گھر چلی جائے گی۔ تو اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ہفتہ 1.5 ہفتہ یہ حکومت باقی ہے، اور اس سے پہلے ایک بڑا کام آج ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ سینٹ کے اندر آج ایک بل پیش کیا گیا۔ اس بل کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ تمام فوجی افسران، جن میں جرنیل، کرنیل، بریگیڈیئر سب شامل ہیں، ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل آج سینٹ سے منظور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید ہوگی، اور معلومات افشا کرنے پر 5 برس جیل ہوگی۔ تو آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 سینٹ میں پیش کیا گیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا ہے۔ تو پہلے آپ کو اس بل کی ڈیٹیلز بتا دیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بل کس کس پہ امپیکٹ ڈال رہا ہے۔ اس بل کا براہ راست اثر جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید پر پڑ سکتا ہے۔ دونوں جو ہے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے، اور وہ لوگ جو حال ہی میں فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، جو انڈائریکٹلی سیاسی سرگرمیوں میں انوالو ہیں، ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہے کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد سیاست دانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، اور پولیٹیکلی ایکٹیویٹی میں پوری طرح انوالو ہیں۔ تو اب وہ بھی اس پابندی کی زد میں آ گئے ہیں، اور بھی کئی جرنیل جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاعات تھی کہ وہ تامے درمے سکھنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ پولیٹکس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو اب ان کے اوپر براہ راست پابندیاں لگ گئی ہیں۔ اب یہ ترمیمی بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال قید کی سزا دی جائے گی، لیکن اس میں کنڈیشن لگا دی گئی کہ آرمی چیف
یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی۔ یعنی کوئی ایسا راز یا کوئی ایسی معلومات جسے فوج از خود پبلک کرنا چاہے اور اس کی باقاعدہ مجاز اتھارٹی سے اجازت لی گئی ہو، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ لیکن آرمی چیف یا مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ لیک آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے نام سے منسوب ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ ہے آرمی ایکٹ، یعنی فوج کے اندر جو قوانین ہیں ان کے مطابق۔ اس کے علاوہ بل کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور فوج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اسی طرح حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص بھی 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے پائے گا۔ قانون کے ماتحت شخص کے سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی پر 2 سال قید ہوگی۔ اور الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا، یعنی سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو فوج کو بدنام کرے گا، اس کے تحت الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور فوج کو بدنام کرنے یا آرمی کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر بھی 2 سال قید ہوگی۔ تو یہ ایک ڈیٹیلز ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاک فوج کے وہ تمام افسران جن کی ریٹائرمنٹ کو بھی 5 سال نہیں ہوئے، وہ کسی طرح بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو ان میں جنرل باجوہ بھی آتے ہیں، جنرل فیاض حمید بھی آتے ہیں، جنرل اظہر عباس بھی آتے ہیں، اور بھی لوگ جو کہ حال ہی میں فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ قانون کیوں لایا گیا اور یہ کیوں منظور کیا گیا؟ پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ کے اندر فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں تھیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر حکومت فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانا چاہتی تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں جا کے آئینی ترمیم کرے۔ تو اب اس ترمیم کے بعد فوجی عدالتوں کا راستہ کھل گیا ہے، اور وہ لوگ جو کہ سانحہ 9 مئی کے بعد گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن کا تعلق براہ راست سانحہ 9 مئی سے ہے، ان پر اب فوجی عدالتوں میں مقدمات بھی چلائے جا سکیں گے اور انہیں سزا بھی دی جا سکے گی۔ یہ سزا کا تعین کر دیا گیا ہے، یعنی 2 سے 5 سال، جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے 5 سال، اور کم سے کم سزا 2 سال دی جائے گی۔ اس سے خان صاحب پر بھی مقدمہ چلانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ خان صاحب پر بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا صرف الزام نہیں ہے، بلکہ وہ اس واقعات کے ماسٹر مائنڈ گردانے جاتے ہیں۔ تو ان کی راہ میں ایک ہی رکاوٹ حائل تھی کہ آرمی ایکٹ میں یعنی سویلین کا جو ٹرائل ہوتا ہے اس کی پارلیمنٹ کے ذریعے اجازت نہیں تھی، کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ جس کے ذریعے ایک قانون لایا گیا تھا جو عمران خان کے دور میں جس کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس کو قوانین کے تحت 25 افراد کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی گئی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائیں دی گئی، لیکن اس کے بعد یہ قانون ختم ہو گیا۔ تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے یا جنہوں نے فوج کے قوانین کی وائلیشن کی، ان کے اوپر مقدمہ چلانے ہیں، تو پھر جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جا کر آرمی ایکٹ کی میں ترمیم کی جائے۔ تو آج وہ ترمیم ہو گئی ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حاسب پر نہ صرف مقدمہ چلے گا بلکہ ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ حاسب کو کم سے کم سزا 2 سال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف بہت تقریریں کی، بہت باتیں کی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اور جو قومی راز افشا کیا وہ حاسب پر الزام ہے سائفر کا۔ تو سائفر میں انہیں اگر سزا ہوگی تو 5 سال ہوگی، اور سائفر کا کیس جب فوجی عدالتوں میں چلے گا تو ان پہ یہ آرمی ایکٹ کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ تو فوجی عدالتوں سے حاسب کو زیادہ سے زیادہ سزا اس کا قوانین کے مطابق 2 سال ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اور کس طریقے سے کوئی اور ان پہ افینس ثابت ہوتا ہے فوج کے اندر بغاوت کرانے کا، کیونکہ اس میں بغاوت کرانے کا الزام نہیں ہے، اس میں سیدھا سیدھا ہے کہ جو فوج کے خلاف یا فوج کے مفاد کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا بیان دیتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، اس کو 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا، جبکہ وہ شخص جس نے باقاعدہ فوج کے اندر بغاوت پھیلائی یا اس نے کوئی سازش کی ملک کے خلاف، اس کی سزا الگ ہے۔ تو اس کی سزا یعنی وہ پھر اس کے اوپر کورٹ مارشل کا اطلاق ہوگا۔ تو حاسب کو جو سزا ہے وہ اب بھی اس بات کا امکان ہے کہ 2 سال سے لے کے 15 سال تک مختلف مقدمات میں مختلف سزائیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ مقدمہ ایک نہیں ہے، حاسب پہ درجنوں مقدمات ہیں جو کہ فوجی عدالتوں میں اب چلائے جا سکیں گے۔
تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ تمام جرنیلوں پر پابندی لگ گئی ہے کہ جرنیل اب اپنا ریٹائر ہونے کے بعد 5 سال گھومے پھرے، جس طرح جنرل باجوہ گھوم رہے ہیں، تو وہ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکیں گے. اور ان سے پہلے جو ریٹائر ہونے والے تھے جنرل راحیل شریف، میرا خیال ہے ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. 5 سال وہ چاہے تو آ کے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. تو جنرل راحیل شریف کے لیے راستہ کھل گیا، لیکن باقیوں کے لیے راستہ بند ہے. حال ہی میں جو جنرل فیض حمید ہے، ان کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ممکن ہے کہ الیکشن بھی لڑیں. یہ جب قانون سازی ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کی رضا ربانی نے اس پر اعتراض کیا، وہ واک آؤٹ کر گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو آج ہی پتہ چلا ہے کہ یہ بل کیا ہے، اور ان بل کا تعلق آرمی ایکٹ، کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے ایکٹ سے ہے. تو جب سینٹ کے اجلاس کے اندر آئے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بل آج منظور کرائے جانے ہیں. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس بل کو پہلے قائمہ کمیٹی میں بھیجا جانا چاہیے. اجرت میں بل منظور کرانے پر رضا ربانی جو ہے وہ سینٹ سے واک آؤٹ کر گئے. دوسری بڑی خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے 6 مقدمات دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی ہے. کل اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. یہ درخواستیں عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے اپنے مقدمات دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے کی درخواست کی ہوئی تھی. ان واقعات کا تعلق جو ہے وہ 9 مئی سے ہے، اور کچھ جعل سازی کے مقدمات ہیں اور کچھ معاملات ان کے خانگی معاملات ہیں. تو یہ ساری درخواستیں دوسری عدالت منتقل کرنے کی جو درخواست تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس ہے، آج اس کی بھی سماعت ہوئی ٹرائل کورٹ میں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کی سماعت ہوئی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کی سماعت ہوئی، وہ جو سپریم کورٹ نے ریفر کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں اور جو بھی وہاں پہ پینڈنگ آپ کی درخواستیں ہیں ان پہ فیصلہ لے لیں. تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کر لیتے ہیں، آرڈرز کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ میرے پاس ابھی آرڈر نہیں پہنچا. لیکن انہوں نے جو کل فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ آج سنا دیا ہے اور عمران خان کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا. نیب نے پرویز الہی کی فیملی کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور مونس الہی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس لیے نیب نے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں وہ طلب کر لی ہیں اور پراپرٹی کا ریکارڈ مانگا گیا ہے. پرویز الہی کی بیٹی اور بہوؤں کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. اور نیب کا کہنا یہ کہ اثاثوں کی ریکارڈ کے لیے تمام متعلقہ افراد کو خط لکھے جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر ایکسائز آفیسرز کو لکھا گیا، ان سے ریکارڈ مانگا گیا ہے، اور ریکارڈ آنے کے بعد چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی جائے گی. تو یہ ایک نیا ان کے خلاف کیس کھل گیا. اس سے پہلے ان پر کرپشن کے بہت سارے چارجز ہیں اور اینٹی کرپشن ان کے خلاف کئی مقدمات قائم کر چکا ہے، اور کئی مقدمات میں ان کی گرفتاری جو وہ کی جا چکی ہے، اور کئی مقدمات میں ان کو ضمانت بھی دی جا چکی ہے. لیکن جب بھی چودھری پرویز الہی کی ضمانت ہوتی ہے، کوئی نیا کیس آتا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. تو اب یہ معاملہ نیب کے پاس جا رہا ہے. ان دنوں چودھری پرویز الہی اڈیالہ جیل میں 1 ماہ کی نظر بندی کی سزا کاٹ رہے ہیں. اب چین اور بھارت کے بعد چلی اور میکسیکو سے 2 خواتین پاکستان پہنچی ہے اور پاکستانی نوجوانوں سے شادی کر لی ہے. اب یہ پاکستان سے تو ایک خاتون گئی تھی سیما حیدر، لیکن پاکستانیوں نے لگتا ہے اس بات کا خاصا برا منایا ہے، اور اب غیر ملکی خواتین سے دھڑا دھڑ شادی کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں. اور نہ صرف شادی کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں بلکہ غیر ملکی خواتین شادی کے لیے پاکستان کا رخ کر رہی ہیں، اور ان کا جو ہب ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا بنا ہوا ہے. اور خیبر پختونخوا کے نوجوان دھڑا دھڑ غیر ملکی خواتین سے شادی کر رہے ہیں. اور آج بونیر میں میکسیکو کی ایک لڑکی ہے، اس نے بھی پاکستانی لڑکے سے شادی کر لی ہے. جبکہ چلی کی ایک خاتون ہے، اس نے بھی پاکستانی لڑکے سے 4 سدہ میں نکاح کیا، اس کا نام ہے نکولی. تو یعنی بھارت اور چین سے سوشل میڈیا پر دوستی اور محبت کے بعد پاکستان آنے والی خواتین میں 2 اور خواتین کا اضافہ ہو گیا، اور یہ خواتین اسلام بھی قبول کر رہی ہیں. اب 36 سالہ نکولی، اس نے اپنا سٹیٹس بھی تبدیل کر لیا اور 4 سدہ کے رہائشی اکرام اللہ سے نکاح کر لیا. اس کا نام نورین رکھا گیا ہے. اب یہ اکرام اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ سے 9 سال چھوٹے ہیں،
اور وہ انہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ یعنی پاکستانی نوجوانوں نے بیرون ملک جانے کا بھی ایک راستہ کھول لیا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جتنی شادیاں ہو رہی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ باؤنڈریز جو ہے یہ بیکار ہو گئی ہے۔ اب تو یہ شادیاں جو ہے یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بن گئی ہے، ان پر پھر ٹیکس لگنا چاہیے۔ باہر سے چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یعنی خواتین آ رہی ہیں، پاکستانی لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور پاکستان سے لڑکے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا بزنس بن گیا ہے۔ اس پر حکومت تھوڑا ٹیکس لگا لے تو میرا خیال ہے کافی فائدہ ہو سکتا ہے، ایک راستہ کھل گیا ہے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف کی وزیر اعظم سے لڑائی کیوں ہوئی اور انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، کہانی کیا ہے، یہ لڑائی کس کے ساتھ ہوئی۔ یہ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ اور وزیر اعظم تھے عمران خان۔ یہ ذرا پرانی کہانی ہے، لیکن پہلی بار منظر عام پر آئی ہے کہ جنرل باجوہ نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 7 اکتوبر 2021 یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب ایک میٹنگ میں مصروف تھے، تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک کال آئی جس سے دوسرے جنرل باجوہ تھے، تو انہوں نے کہا میری پرائم منسٹر سے بات کرائیں۔ اعظم خان نے بتایا کہ پرائم منسٹر اس وقت میٹنگ میں ہے تو وہ آ نہیں سکتے، جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ پھر آپ پرائم منسٹر کو یہ بتا دیں کہ جنرل باجوہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور ان کے پاس 1 ہفتہ ہے، وہ اس 1 ہفتے میں نئے آرمی چیف کا فیصلہ کر لیں۔ اور اس پر اعظم خان گھبرا گئے، انہوں نے بڑی منت سماجت کی جنرل باجوہ کی کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، لیکن انہوں نے وہ فون بند کر دیا۔ تو جنرل باجوہ کا یہ دھماکہ ہے، اس فیصلہ، اس کی اطلاع سب سے پہلے جنرل فیض حمید کو دی گئی۔ اعظم خان کہتے ہیں کہ جی میں نے فیض حمید سے رابطہ کیا، جو اس وقت ISI کے سربراہ تھے، وہ بھی ہکا بکا رہ گئے کہ آخر جنرل باجوہ نے فیصلہ کیوں کیا۔ اور 1 گھنٹے کے اندر جب باجوہ صاحب یہ فیصلہ کنوے کر چکے تھے، تو پرائم منسٹر آفس میں تمام سینئر افسران جو آرمی ہاؤس میں تھے وہ سب باجوہ صاحب کی منتیں کر رہے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا جو بھی فیصلہ آپ نے کیا ہے واپس لے لیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ پورے اسلام آباد میں بھوچال آ گیا کہ آرمی چیف استعفیٰ دے رہے ہیں، اور بڑے کرٹیکل حالات، کیونکہ اس سے پہلے ایک معاملہ شروع ہو چکا تھا، وہ تھا DG ISI کی تعیناتی کا معاملہ، اور اس کے اوپر یہ جھگڑا شروع ہوا، اور یہ استعفیٰ بھی جنرل باجوہ نے اسی معاملے کے اوپر دیا تھا۔ یہ سٹوری آج کامران یوسف نے بریک کی ہے، بڑے ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہیں، ان کی یہ سٹوری ہے، ایکسکلوسیولی ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو ایوان اقتدار ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ جنرل باجوہ کے استعفے کی خبر جب عمران خان صاحب کو ملی تو وہ گھبرا گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ اس لیے نہیں گھبرا گئے تھے کہ جنرل باجوہ کو وہ پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ اسٹے کریں۔ معاملہ یہ تھا کہ اگر جنرل باجوہ 2021 میں استعفیٰ دے دیتے تو اس وقت جو فوج کی ہائرارکی بنتی ہے اس کے مطابق جنرل فیض حمید جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ نہیں آتے تھے، اس وقت کچھ اور جنرل تھے جو جنرل باجوہ کی جگہ لے سکتے تھے۔ نومبر 2021 میں جو سینیٹری لسٹ تھی وہ اکتوبر 2022 میں نہیں تھی، تو اس لیے 1 سال پہلے یعنی نومبر میں آئے ہیں جنرل عاصم منیر، اور اس سے پہلے 1 سال پہلے اگر تبدیلی ہو جاتی آرمی چیف کی تو پھر جو لوگ اوپر آتے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے، کچھ اور جرنیل وہ سینئر موسٹ ہو جاتے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکل تھی، جنرل باجوہ سے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور یا جنرل فیض حمید سے تھی۔ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس بات پر خاصے ناراض تھے، اور 2 باتوں پہ ناراض تھے کامران یوسف کی سٹوری کے مطابق۔ ایک تو جنرل باجوہ اس بات پر ناراض تھے کہ عمران خان صاحب نے جب اعتماد کا ووٹ لیا تو اس اعتماد کے ووٹ میں بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینی پڑی۔ معاملہ یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں حفیظ شیخ ہار گئے تھے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے، اور اس وقت یوسف رضا گیلانی جیت گئے جب حکومت اور اس کے اتحادی ایک پیج پہ تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو اس بات نے عمران خان کو بڑا اپسیٹ کیا، فوراً وہ چلے گئے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایکٹیو ہونا پڑا۔ وہ کرنل لیاقت آپ کو یاد ہے جو جن کے اشاروں میں اسمبلی چلتی تھی، تو پھر اس وقت جنرل فیض حمید، کرنل لیاقت اور فوج نے مل کے پھر عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دلایا، اور اس کے بعد انہوں نے باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا، بلکہ عمران خان کو بتا دیا کہ آج کے بعد پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے سیاسی معاملات کو ٹیک اپ نہیں کرے گی، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ نہ لیتے تو پھر
حفیظ شیخ کی شکست کے بعد تو یہ طے تھا کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں رہی، تو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد انہیں بتایا جنرل باجوہ نے کہ اب فوج ان کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ یہ آخری مرتبہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سپورٹ کیا۔ تو اس ملاقات میں جو آخری جو ملاقات ہوئی عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی مارچ 2021 میں، اس میں باجوہ صاحب نے کھل کے اپنی پوزیشن بتا دی تھی کہ اب آج کے بعد ہم پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے جب سے عمران خان حکومت میں آئے تھے، فوج ان کے لیے پولیٹیکل مینجمنٹ کرتی رہی ہے، یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے۔ اور پھر اس بات کا یعنی ان کو ادراک ہو گیا کہ حکومت جو ہے وہ صرف پولیٹیکل مینجمنٹ کرا رہی ہے، ان کے پلے کچھ نہیں، کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا فوج اپنا کردار جو ان کا ہے وہ کرے گی، اور اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ لڑائی اپنی اپنی۔ اور اسی میٹنگ میں پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے بتا دیا کہ جنرل فیض کو وہ تبدیل کر رہے ہیں، اور ان کو چونکہ وہ ایک کور کی کمان کریں گے تو ان کو وہاں لگایا جا رہا ہے۔ اس پر پھر عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ میں جو ہے وہ یعنی ٹینشن کریٹ ہوئی۔ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو آئی ایس اے کے سربراہ سے ہٹایا جائے، اور وہ کہتے تھے کہ جہاں وہ موجود ہے ان کو کام کرنے دیا جائے، لیکن باجوہ صاحب نے اس سے انکار کیا۔ تو عمران خان صاحب نے ان سے وقت مانگ لیا، انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کا وقت دے دیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ تو 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، اور آخر یہ اپریل سے کہانی شروع ہوئی اور یہ چلے گی اکتوبر تک۔ اکتوبر میں پھر باجوہ صاحب نے پرائم منسٹر آفس سے کہا کہ اب وہ زیادہ اس کو لمبا نہیں کھینچ سکتے، وہ ہر صورت جنرل فیض حمید کو کور میں تعینات کرنا چاہتے ہیں، ری شفل ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ کور کی کمان نہیں کریں گے وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور اب انہوں نے ایک نیا آئی ایس اے کے سربراہ بھی لگانا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تاخیر ہوتی ہے تو فوج کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، اور پھر یہ جو فوج کے اندر 3 اسٹار تک جو تقرریوں کا معاملہ ہوتا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہوں تو جنرل فیض جو ہے وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 1 سال وہ کور کی کمانڈ کریں۔ تو یہ رول ہے جو انہوں نے ان کو بتایا، لیکن عمران خان صاحب اس پر نہیں مانے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ رول بدل دیں، یہ قانون ہی بدل دیں کہ کسی آرمی چیف کے لیے کسی کور کی کمانڈ کرنا ضروری ہے۔ تو باجوہ صاحب اس پر بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آپ فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ میٹنگ جو ہے وہ ناخوشگواری پہ ختم ہوئی، وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ بعد میں پھر انہیں فون کر کے بتایا گیا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیں۔ اس کے بعد پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز آتی ہے 6 اکتوبر کو، اور اس میں DDISI کا نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم۔ اس پر ایک اور ہنگامہ، اور فواد چودھری کا بیان سامنے آیا کہ جی آئی ایس اے کی جو چیف کی تقرری ہے اس کا اختیار بھی جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر کا ہے۔ اس بیان سے تاثر ملا کہ فوج اور حکومت کے درمیان ایک ٹینشن بلڈ ہو چکی ہے۔ تو باجوہ صاحب کو اس بات پر بھی خاصی حیرانی ہوئی کہ خود پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا تھا کہ آپ جو تقرریاں تبادلے کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ تو انہوں نے جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر کوئٹہ اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو آئی ایس اے کا چیف بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس پر پھر ریئیکشن آنا شروع ہو گیا۔ اس پر جنرل باجوہ خاص سے ناراض ہوئے، اور یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو کسی جگہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پرائم منسٹر کو فون کیا اور کہا جناب میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے لیے نیا آرمی چیف ڈھونڈ لیں۔ تو یہ اگر اس وقت آرمی چیف استعفیٰ دے دیتے تو ایک بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا تھا۔ بعد میں یہ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اب جنرل باجوہ نے فیصلہ واپس کیوں دیا، اس کی وجہ ایک تو کور کمانڈرز نے منع کیا، دوسرا انہیں اپروچ کیا گیا، اور آرمی چیف کی ایک ملاقات بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ رکھی گئی، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے کہ جنرل باجوہ جو کہتے ہیں وہی کچھ ہوگا، لیکن جو قانونی تقاضے ہے، جو اتمام حجت ہے وہ کر لیا جائے۔ فوج جو ہے وہ 3 جنرلوں کے نام بھیجے پرائم منسٹر ہاؤس، اور ان کے انٹرویو کال کیے جائیں گے، اور اینڈ آف دی ڈے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو آرمی چیف بنا دیا جائے گا۔ اس طرح آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور پرائم منسٹر ہاؤس کی طاقت جو ہے وہ بھی کم نہیں ہوگی، اور یہ بھی تاثر ہو جائے گا کہ حکومت بالکل ہی تھلے لگ گئی ہے۔ تو کچھ اس قسم کا معاملہ تھا جس کو لوگوں نے کہا جی عمران خان سول بالادستی میں ڈٹ گئے، ڈٹ نہیں گئے، لمبے پہ گئے جی۔
जनरल बाजवा ने इस्तीफे की धमकी दी तो इमरान खान लम लेट, इमरान खान ने कहा मैं तो मारा गया, फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कोई और आर्मी चीफ आ जाएगा, जनरल बाजवा घर चले जाएंगे, तो मेरा तो मुक्कू ठपया गया। इसलिए वो लंबे पड़ गए थे और उन्होंने फिर जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की कि जनाब इस मामले को आप खुद ही डील करें, लेकिन इसके लिए कोई तरीक़ेकार वो निकाले। तो इस तरह ये समझौता हुआ। ये खबर आज फिर कामरान यूसुफ ने ब्रेक की है कि इस तरह का मामला होता है। वैसे इसकी सुनगिन पहले लोगों को थी, लेकिन ये सामने नहीं आ सका। आज कुछ व्लॉगर ने इसके ऊपर बड़ा ही सेंसेशन किस्म के व्लॉग्स किए हैं कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर में लड़ाई और आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। तो ये पुराने आर्मी चीफ की बात हो रही है, नए आर्मी चीफ की नहीं हो रही। नए आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़े गुडी गुडी हैं और उनकी तो इतनी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन है कि इस पर अरब ममालिक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फंड उन्होंने एलोकेट कर दिया है कि जनाब जिमें टिच बटना की जोड़ी होती है। वैसे तो इमरान खान और बाजवा की जोड़ी भी टिच बटना की जोड़ी थी, लेकिन फिर वो जब दराड़ पड़ी तो एक बटन इधर गिरा, एक बटन इधर गिरा। तो आज भी शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर जो है वो टिच बटना की जोड़ी की तरह काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जोड़ी कितनी देर कायम रहती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।